پاکستانی قوم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جب جب ان پر کوئی آفت آن پڑتی ہے تو یہ متحد ہوتے ہیں اور اس آفت سے نکل جاتے ہیں، بے شک وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا پھر دہشت گردی جیسی لعنت ہو۔ آج ایک بار پھر سے دہشت گردی نے پاکستان کا دروازہ آن کھٹکھٹایا ہے، اور آج ایک بار پھر سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک بار متحد ہو جائیں۔ ہم نے ماضی میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب درباروں، مسجدوں، مندروں، گرجا گھروں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں تھی اور ہر طرف صرف دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ہم نے دھماکوں کی وجہ سے جنازے اور انہی جنازوں کی وجہ سے پھر سے دھماکے ہوتے ہوئے سنے۔ ان تمام حالات میں امید کرتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم متحد ہوگی اور ایک دفعہ پھر سے جو خون بہے گا وہ کسی سندھی، بلوچی، مہاجر، پٹھان کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاکستانیوں کا خون ہوگا، اور اس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں وہ متحد ہوتے، اب دہشت گردی کی آڑ میں بہت ساری ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جن سے ان کا ٹینیور جو ہے وہ پرولونگ ہوگا اور چیزیں جو ہیں ان کے حق میں بہتر ہوں۔ اب جب ہر طرف یہ پاکستان کی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے، اور اب جبکہ ایک ہونے کا وقت ہے، تب وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا اور آئین پاکستان میں ترمیم کی جائے گی، اور اسی ترمیم کے نتیجے میں جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑھا کر 23 کر دی جائے گی۔ اب اس تمام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کس طرح بڑھیں گی؟ یہ تمام چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے خیال سے دہشت گردی جیسے ناسور سے کیسے نپٹا جائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان میں جو آج تمام لوگوں کو، سٹیک ہولڈرز کو ایک ہو کر بیٹھنا تھا، آج ایک نیا اعلان کیا گیا ہے کہ جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے بڑھا کر 23 کی جا رہی ہے، اور یہ 23 کرنے کے پیچھے جو لوجک ہے صرف اور صرف زیادہ دیر اقتدار میں رہنا ہے، بے شک وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو یا پھر آرمی چیف ہو۔ یعنی کہ یہ منصوبہ 2029 تک بن چکا ہے کہ 2029 تک جو گورنمنٹ رہے گی وہ یہی رہے گی۔ بہرحال اگر تو تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اکثریتی فیصلہ جو مخصوص نشستوں کا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے اس پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ اب نور ولی جو ہے انہوں نے اس پہ اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں ان کا جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی یعنی کہ پچھلے جو ٹائم میں کام ہوا ہے اس پر بھی یہ فیصلے اثر انداز ہوں گے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی قبل از وقت ہے، اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو اس کے بدلے میں پاکستان جو مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے آئین میں امینڈمنٹ کریں گے، اسی طرح اپنے جو پیریڈ ہے اس کو لانگ کریں گے، اور اسی طرح جو اپنے حمایت یافتہ ججز اور وزیر مشیر ہیں ان کو لگائیں گے۔ اسی طرح وہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا وہ کسی طرح اس کو برابر کر کے یا نل اینڈ وائڈ قرار دیا جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے تمام کی تمام اسٹیبلشمنٹ ڈیفرنٹ طریقوں سے کام کر رہی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو آگے لے کر آتے ہیں کہ اس جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو، کبھی جو مختلف قسم کی ترامیم ہے وہ کو لے کر آتے ہیں، لیکن ان تمام ترامیم، الیکشن ایکٹ اور جتنی بھی ترامیم انہوں نے کی ہیں اس سے کسی قسم کا نتیجہ نکلتا اب تک دکھائی نہیں دے رہا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاید یہ جو نئی امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس کے بعد بھی شاید جب امینڈمنٹس آئیں گی تو اس کا اطلاق جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر اچھا لا وہی ہوتا ہے جو موجودہ دن سے کارآمد ہو اور آج کے دن سے اس کا نافذ العمل ہو۔ یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں مزید ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوا، اور اب ایک نئی متنازع جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آ گیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔